کر رہا تھا کہ لوگ یاد کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے یاد کرتے ہیں. یہ جو یاد کرنا ہے نا اللہ کے ذکر سے، ایصال ثواب سے، اور گھر والوں کا بیٹھنا اور محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ ایک اور طریقہ ہے یاد کرنے کا جو کہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے ایک تسلسل سے چلا آ رہا ہے کہ کس طرح ایصال ثواب کیا جائے، کس طرح مغفرت کا انتظام کیا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بھائی اور ایسے گھرانہ عطا کرے جو مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اور یہ ثواب مرحومین کو پہنچ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے پیچھے بھی کوئی بخشنے والا موجود ہو. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم تربیت ایسی کریں. جب ہم تربیت ایسی کریں گے تو پیچھے ہمارے کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا. اگر ہم تربیت ایسی نہیں کریں گے تو ہمارے پیچھے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا. بلکہ لوگ یاد کیسے کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بیوی روتی ہے، ہائے اب میرے کپڑے کون بنائے گا. بیوی بین کرتی ہے، ہائے اب مجھے کھانے کون لا لا کے دے گا، میرے گھر کی رکھوالی کون کرے گا، میری خواہشات کون پوری کرے گا. اسی طرح سے باپ کا سایہ چلا جائے، صاحبان کون ہوگا، ہماری فیسیں کون بھرے گا، ہمیں کپڑے کون دلائے گا، ہماری شاپنگ کون کرائے گا. بزرگ فرماتے تم دنیا کا رونا دیکھ لو، وہ تمہارے لیے نہیں روتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے روتے ہیں. بیوی اپنی خواہش کے لیے روتی ہے، بیٹا اپنی خواہش کو روتا ہے. خوش نصیب وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جب وہ چلے جائیں تو امت ان کے غم میں رویا کرتی ہے. جب آپ امت کو کوئی درد دے کر جائیں گے، کوئی سبق دے کر جائیں گے، کوئی تعلیم دے کر جائیں گے تو وہ اپنے نفس کی خواہشات کے لیے رونے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کرنے والی ہوگی، ایصال ثواب کرنے والی ہوگی. تو اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم تلاوت کی ہے. آپ کو مختصر لفظوں میں کچھ باتیں عرض کر دوں. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے، ایک طریقہ ہے. اللہ نے انسانوں کو اسی فطرت پہ ڈھالا ہے. انسان کا جو ماڈیول اللہ نے بنایا ہے نا وہ اپنی سنت پر بنایا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی عادات عطا فرمائی جو خالق کی اپنی عادات ہیں، سنتیں ہیں، وہ اللہ نے انسان کو عطا فرما دی ہیں. جو صفات اس کی ہیں انسان میں اللہ نے منتقل فرمائی ہیں. کچھ کامل اس کی ذات ہے، صفات اس کی کامل ہیں، اس کی اپنا نور، اس کی اپنی ذات ذاتی ہے، صفات ذاتی ہیں. انسانوں کو، انبیاء کو، رسول کو، اولیاء کو جو منتقل کی ہیں وہ اللہ کی عطائی ہیں، اللہ کی طرف سے گیون ہیں، اپنی نہیں ہے. بس یہ بنیادی فرق ہے. اگر کسی کے ذہن میں شائبہ پیدا ہو رہا ہو میری گفتگو سے کہ اللہ کی صفات بندوں کے اندر، تو اس نقطے سے آپ اپنا مسئلہ واضح کر لیجئے. اللہ کی صفات اور ذات اس کی اپنی ذاتی ہے، صفات اس کی اپنی ہیں. جس کو بھی جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، پھر آگے گفتگو چلتی چلی جائے گی. جس کو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. ہمیں حضور کے در سے جو کچھ عطا ہوا ان کو اللہ نے عطا کیا ہے. ہمیں اولیاء کے در سے جو عطا ہوتا ہے ان کو اللہ کے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا ہوتا ہے. تو اصل میں جو حقیقی صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں، باقی سب کے پاس عطائی ہیں، اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اب جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقیب محفل نے پڑھا، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، تو اس کا مطلب ہے یہ علو اور عروج جو عطا فرمایا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. سب سے اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انبیاء اور رسول کے اندر بات کی جا رہی ہے تو سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی. اس کا مطلب اللہ کا مقابلہ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے جو علویت اور عروج عطا فرمایا ہے انبیاء اور رسول میں، تو سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے آقا کو عطا فرمایا. اسی طرح اولیاء کے اندر سب سے اعلیٰ مقام مشہور اور معروف روایت کے مطابق حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ نجیب الطرفین سید کہلاتے ہیں. یہ نجیب الطرفین سید کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. نجیب الطرفین سید کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک نسبت امام حسین کی طرف جا رہی ہو اور ایک نسبت امام حسن کی طرف جا رہی ہو، وہ کہلاتے ہیں نجیب الطرفین سید. یعنی آپ کے والد گرامی کا رشتہ بھی سیدوں سے، اہل بیت اطہار سے، والدہ کا رشتہ بھی اہل بیت اطہار سے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کربلا سے واپس اہل بیت اطہار میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ کی جو نسبت ہے وہ حضرت سیدہ کائنات سے ہے، اور حضرت علی مولا کائنات کی اولاد کی نسبت یہاں سے چلی آ رہی ہے. تو یہ حسینی سید کہلاتے ہیں. یہ ساری کی ساری لڑی والے کیا کہلاتے ہیں؟ حسینی سید کہلاتے ہیں. جیسے اس وقت آپ کے سامنے ایک حسینی سید بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، سید حسین بلال شاہ صاحب، نسلی بھی ہیں اور اصلی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں. ایسے علماء کا اللہ سایہ سلامت رکھے. ایک ہوتی حسینی نسبت،
اور دوسری ہوتی ہے حسنی نسبت. جب دونوں ملیں گے نسب تو نجیب الطرفین سید کہلاتا ہے. اور جس کو یہ نسب عطا ہو جائے وہ زمانے میں عام نہیں ہوتا، بڑا ہی ممتاز ہوا کرتا. حضور کی آل کا فیض ہے. تو جب کربلا سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور ان کی نسبت سے اولاد چلی ہے، تو پھر یہ نجیب الطرفین اولیاء کہاں سے آتے ہیں، سید کہاں سے آتے ہیں کہ جن کی نسبت امام حسن سے بھی چلی آ رہی ہو. تو آپ کی معروضات میں یہ عرض پیش کر دیتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں تھے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ و جاوید واپس تشریف لے کر آئے تھے، اور آپ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان سے جو اولاد چلی ہے وہ حسنی سید کہلاتا ہے، اور امام زین العابدین سے جو چلی ہے وہ حسینی سید کہلاتا ہے. اور امام اولیاء حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی والدہ ماجدہ، آپ امام حسین کی اولاد میں سے اور والد گرامی امام حسن کی اولاد میں سے. یہ دونوں فیض اللہ نے آپ کے سینے میں یکجا فرما دیے ہیں. جب فیض اتنا اعلیٰ ہو تو شخصیت اتنی کمال کی ہوا کرتی ہے. اب اللہ کی فطرت ہے، اللہ نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوگا اولیاء بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، وہ ثابت کیسے ہوگا؟ کیونکہ آج کل کے جدید دور کے اندر نا اعتراض بہت جلدی میڈیا پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد جواب دینا ذرا مشکل پڑ جاتا ہے. تو آپ نیچے سے آنے کے بجائے ذرا بہت اوپر سے آ جائیں تو جواب آسان ہو جاتا ہے. آپ جی حضور کرنے کے بجائے کہ اولیاء یہ کر سکتے ہیں، اولیاء یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کے بجائے آپ یہ پوچھیں اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا. آپ سوال یہاں سے کریں. آپ کو میں عروج کے راستے سے لے کر آتا ہوں نزول کی طرف. آپ پوچھیں جی اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا. جیسے کسی خراب الدماغ انجینئر ڈاکٹر ٹائپ کے لوگوں نے کہا جی اولیاء اکرام اتنے کامل ہیں کہ وہ سکوں کو سونا بنا دیں اور پتھروں کو سونا بنا دیں، تو جناب یہ غریب مریدوں کا بیڑا پار کیوں نہیں لگا دیتے؟ ان کو اتنا دے دیں، ڈالر دے دیں، سونا دے دیں، پیسہ دے دیں، ریال دے دیں، اتنا دے دیں کہ مرید بیچارے غریب ہی نہ ہوں اور اپنے پاس بھی اتنا رکھیں کہ مانگنے کی اور نذرانے کی اور اللہ کے دین کے لیے ضرورت نہ پڑے. سوال تو بہت لاجیکل ہے، بالکل فیئر ہے اور ہونا بھی چاہیے. سوال آپ کا برین اور دماغ بھی کہتا ہے بالکل لاجیکل بات کی ہے. آج کی مادی دنیا میٹریلسٹک لائف تو یہی کہتی ہے. ہم رشتے کو بھی نا دولت میں تولتے ہیں. ماں بھی اس بیٹے کے ساتھ رہا کرتی ہے، اس بیٹے کو زیادہ پیار کرتی ہے. آج دنیا ہے. اب میں آپ کو ذرا اوپر سے اس کا جواب عطا کروں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ قرض. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے مالوں میں سے ذرا صدقہ لے لیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ قرضے مانگ رہا ہے، اور جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اسے کہا جا رہا ہے اپنے مریدوں سے، اپنے غلاموں سے صدقہ لے لیجئے. تو اللہ کو بھلا قرض کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ سونا بنانے والا بھی وہی رب ہے، پہاڑ بنانے والا بھی وہی رب ہے، ڈائمنڈ کریٹ کرنے والا بھی وہی رب ہے، خزانے زمین میں چھپانے والا بھی وہی رب ہے، من و سلوہ نازل کرنے والا بھی وہی رب ہے، شداد و قارون کو حکومت و دولت عطا کرنے والا بھی وہی رب ہے، حضرت سلیمان کو حکومت دینے والا بھی وہی رب ہے، حضرت داؤد کے ہاتھ پہ لوہا پگھلانے والا بھی وہی رب ہے، حضرت خضر کو حیات بخشنے والا بنانے والا بھی وہی رب ہے. وہ رب بنانے والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو جی، قرضہ عطا کرو. اللہ قرآن سنا رہا ہوں وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ محتاج ہے اس لیے مانگ رہا ہے. رسول پاک سے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَتُطَهِّرُهُمْ، ان کے مال سے صدقہ لیجئے اس لیے کہ یہ پاک ہو جائیں، ان کا مال پاک ہو جائے. حضور سے کہا جا رہا ہے صدقہ لیں، اور حضور سید عالم کی وہ رفاتیں اور وہ شانیں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے پہاڑ کو اشارہ کروں تو سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. یہ اختیار اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور سے فرمایا ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے. جناب اتنا اگر پہنچا ہوا مقام ہے، ہم تو نبی کو مانتے ہیں اتنا ہی اور اللہ کو اتنا ہی مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اعتراض کیا ہے ان کو سمجھا رہا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کیوں کیے؟ پھر طائف کے پتھر کیوں کھائے؟ پھر پیٹ پر پتھر کیوں باندھا؟ صحابہ کرام نے فاقے کیوں کیے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ سب کو سونا دے دیں، سب کو چاندی دے دیں، سب کو مال عطا کر دیں اور کسی سے لینے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ اللہ کے بنا ہوئے طریقہ اور فطرت کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کا دماغ کسی ایمان والے کا دماغ نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ
شیطان کا دماغ ہے کہ آپ کو مادیت کی طرف لے جا رہا ہے. آپ ولایت اور معرفت کو مادیت میں ناپ رہے ہیں. ولایت و معرفت کو مادیت میں نہیں ناپا جاتا, ولایت و معرفت کو فقیری اور غربت میں ناپا جاتا ہے. ولایت و معرفت کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ناپا جاتا ہے, رسول خدا کی قربتوں میں ناپا جاتا ہے. اگر کسی نے یہ بھی کہا جی جناب آپ اتنی منتیں اور مرادیں مانگنے والے ہیں, تو غوث پاک سے عرض کر دیجئے کہ پاکستان کا اتنا قرضہ ہو گیا ہے, انگریز دشمن بنے ہوئے ہیں, وہ سارا کا سارا قرضہ اتار دے, خزانوں میں پیسہ بھر دے. تو میں نے کہا تم جیسے عیاروں, مکاروں, زندیقوں, جابروں, شدادوں, فرعونوں, نواز, زرداری, ان جیسے لوگوں کے خزانوں میں بھرے کہ ان کو دے دیا جائے, یہ پھر اڑا کر کھا جائیں. جب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا غیب سے خزانے بھی آئیں گے. جب کوئی سید تخت پر بیٹھے گا تو غیب سے خزانے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ میری بات کو ریکارڈ کر لیجئے. غیب سے مدد ان کے لیے آتی ہے جو غیب پر بلیو بھی کرتے ہو, ایمان بھی رکھتے ہو کہ نبی کو اللہ نے غیب عطا کیا ہے, جو خزانوں پر یقین رکھتے ہو. جو یقین نہیں رکھتا وہ یہ دعوے کرے, ججتا نہیں ہے, ماننے والا ہو پھر بات کرے. ہم تو ماننے والے ہیں کہ اولیاء بھی عطا کرتے ہیں, نبی بھی عطا کرتے ہیں, اللہ انہیں عطا کرتا ہے, اللہ انہیں عطا کرتا ہے, وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. یہ ایک نظام ہے. تو اگر پاکستان جناب بنا ہوا ہے اسلام کے نام کے اوپر, اولیاء کے اتنے مزارات ہیں, تو پاکستان کا قرضہ یوں کر کے اتر جانا چاہیے. تو اولیاء کے نام پہ پاکستان نہیں بنا ہے, داتا صاحب کے نام پہ پاکستان نہیں بنا ہے, غازی صاحب کے نام پہ پاکستان نہیں بنا ہے. پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر بنا ہے. تو اللہ کے ماننے والے توحیدی, جو صرف توحیدی ہیں, ہم بھی توحیدی ہیں, لیکن ہم نبی کو ماننے والے بھی ہیں, صحابہ کو ماننے والے بھی ہیں, اولیاء کو ماننے والے بھی ہیں. لیکن جو صرف ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والے ہیں, کہتے ہیں جی اللہ سب کچھ وہی کرتا ہے, بے شک وہ کرتا ہے, اس نے فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. وقت نہیں تھا ورنہ میں تفصیل میں جاتا, میں شارٹ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے فطرت پر کیسے پیدا کیا. یہ ملک کس کے نام پر بنا ہے, بولیں نا, لا الہ الا اللہ. پھر بزرگوں سے کیوں کہہ رہے ہو قرضہ اتارے, پھر اللہ سے سجدوں میں جا کر اللہ سے کہو کہ اللہ پاکستان کا قرضہ اتار دے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ زمین سے خزانے اگا دے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے کام کر دے. بھئی طریقہ ہوگا نا, کوئی قرآن نے بتایا ہے, کوئی سنت الہیہ ہوگی. اولاد کون دیتا ہے, بولو نا بھائی, سب کو پتا ہے نا. میرے خیال ہے کچھ لوگوں کو سب بولے نا, اولاد کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. طریقہ کیا ہے اس کا, اس کی سنت یہ ہے کہ حلال طریقے سے مرد و زن کا وصل ہوگا تو اللہ نیک اولاد عطا کرے گا. طریقہ یہ ہے نا, سنت یہ ہے. اب آپ کہیں جی اللہ اولاد دیتا ہے, بھائی اللہ دیتا ہے, اس نے کچھ طریقے, کچھ سنت, کچھ چیزیں انسانوں کو دے دی ہیں, اس کو نظام کہتے ہیں, سنت الہیہ کہتے ہیں. ہدایت بھی انبیاء کے ذریعے آتی ہے, نور بھی انبیاء کے ذریعے, اولیاء کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. یہ سینہ بسینہ نظام اس طرح سے دنیا کا چلتا چلا جا رہا ہے. یہ سنت الہیہ ہے. اگر آپ اس نظام کا انکار کر دیں گے تو آپ اللہ کے طریقے اور سنت کا انکار کریں گے, اور جو اللہ کی سنت اور طریقے کا انکار کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی شان اور اللہ کے امر کا انکار کر دیا. اور جو اللہ کی شان اور اللہ کے امر کا انکار کرے گا وہ اپنا ایمان خود اپنے سینے میں ٹٹولے. یہ سارا ایک طریقہ ہے جو اولیاء کا فیض چلا آ رہا ہے. رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کا اللہ رب کریم با ادب بنائے, ادب کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ان کے زندگی کے سبق سیکھنے والا بھی بنا دے. اولیاء کون ہوتے ہیں, وہ کیسے اس مقام پر جاتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کا ایک طریقہ, ایک فطرت ہے, اللہ نے اس طریقے اور فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ رب کریم چاہتا ہے انسان کچھ چیزیں اپنا لے. اللہ پاک ہے, وہ چاہتا ہے انسان بھی پاک رہے, ظاہر و باطن کو انسان پاک کرے. اللہ رب کریم اس سونے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ چاہتا ہے رات میں نیند قربان کر کے میرا بندہ کبھی مجھ سے باتیں بھی کیا کرے. اللہ غنی عطا کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بھی عطا کرنے والا بن جائے. اللہ پردے ڈالتا ہے ایبوں پر, اور ہم لوگوں کے ایب نوچ نوچ کر دکھاتے. اللہ ستار ہے, وہ چاہتا ہے بندے بھی ستاری کرنے لگ جائیں. اللہ رحم کرتا ہے, وہ چاہتا ہے بندے بھی رحم کرنے والے بن جائیں. اللہ معاف کر دیتا ہے, وہ چاہتا ہے یہ بندے بھی معاف کرنے والے بن جائیں. اللہ رب کریم نے اپنی صفات عطا کی ہیں اور وہ چاہتا ہے بندہ ان صفات کو اپنا لے. جب بندہ اللہ کی صفات کو اپنا لیتا ہے تو اللہ والا کہلاتا ہے. جس پہ جو صفات ہوتی ہے نا, جو رنگ ہوتا ہے, بھائی دولت جس کے پاس ہو اس کو کیا کہتے ہیں, دولت والا. زمینیں جس کے پاس ہو کیا کہتے ہیں, لینڈ لارڈ, زمینوں کا مالک. ٹھیک ہے, جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے کہتے ہیں منصب کا مالک, عہدے والا ہے.
بھائی بڑے عہدے والا، بڑے نام والا ہے، تو جس پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ جائے وہ کون ہوگا؟ اللہ والا۔ اس کو اللہ والا کہتے ہیں، جس پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ جائے تو صداقت اللہ نے عطا کی ہے، سچ کی عادت آ جائے، پاکی آ جائے، عاجزی آ جائے، پردہ ڈالنا آ جائے، لوگوں کو معاف کرنا آ جائے، لوگوں سے درگزر کا معاملہ آ جائے، یہ صفات اپنانا شروع کریں گے تو اللہ رب کریم ہمیں کس کی صف میں کھڑا کر دے گا؟ اللہ والوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ جو کامل ہو جاتے ہیں انہیں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامل ہو جاتے ہیں نا تو اللہ اپنی سنت اور اپنی فطرت اور عطا کرتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ حاجت لے کر آیا ہے، مالک کائنات اس کو یہ عطا کر دیا جائے۔ تو چونکہ عطا کرنا رب کی سنت ہے اور بندہ پہلے ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے تو اللہ رب کریم اس کے حلیے کی لاج رکھتا ہے، اس کی قربت کی لاج رکھتا ہے۔ وہ ادھر دعا کرتا ہے اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ رب کریم راہ ہدایت پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے آپ کو اللہ کی صفات کو نبی پاک کے